کہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، جو جدید تعلیم یافتہ مسلمان ہیں یا جو ہے غیر مسلمین کے کیے گئے اعتراضات کی زد میں آ کر بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بجائے قربانی کے لیے یا قربانی کا جانور خریدنے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے جتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر اسی روپیے کو، اسی پیسے کو جمع کیا جائے، جمع کر کے مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے یا معاشی پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ ڈھونڈا جائے، تعلیم گاہیں کھولی جائیں، یا مسلمانوں کی جو ہے معیشت کے لیے کارخانے قائم کیے جائیں، یا مسلمانوں کو ملازمت دینے کے لیے مختلف قسم کی فکریں اور کوششیں کی جائیں، اس طرح کا بعض لوگ نظریہ یا ذہن پیش کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ اعتراض اسلاموفوب کی طرف سے ہے، ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اعتراضات وغیرہ کر کے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے بیج بونا چاہتے ہیں۔ ان اعتراضات کے زد میں آ کر بعض مسلمان بھی کبھی کبھار شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خصوصاً جدید تعلیم یافتہ ذہن رکھنے والے ایسے نوجوان جن کو جو ہے اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہوتی، جو مقصد قربانی یا اسی طرح احکامات کے مقصد کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے، ان کے ذہنوں میں کبھی کبھار وساوس آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اس بات کو سب سے پہلے ہم ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہمارا عین مقصد ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس حکم کو اسی انداز میں انجام دینے کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ اگر پہلے ہی ہم یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ قربانی جس انداز میں کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہماری دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہے، یہ سمجھ کر اگر ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیں گے تو کسی طرح کا کوئی وسوسہ یا کوئی شبہ ہمارے ذہنوں میں بالکل نہیں آئے گا۔ اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے، انگلی اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ تو خود جانوروں کی ذبح کے تعلق سے ہی سب سے پہلے اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے حلال جانوروں کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ وہ بھی ایک جان ہے، کس طرح اسے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، کس طرح کھایا جاتا ہے، اس طرح کے بیجا شبہات، بیجا اعتراضات اسلام کی دشمنی کرنے والے تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو ہے جانوروں کو کھانے کے یا حلال جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کا گوشت استعمال کرنے کے بارے میں جو اعتراضات پیش کیے ہیں، اگر جو ہے ان اعتراضات کو قبول کیا جائے تو پھر تو انسان کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ ہوا بھی نہیں کھا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے آکسیجن کے اندر مختلف قسم کے ایسے جاندار چھوٹے چھوٹے جو ہے جراثیم رہتے ہیں جو ہماری ناک کے ذریعے، ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے پیٹ میں پہنچتے ہی رہتے ہیں۔ تو انسان تو زندگی ہے، انسان تو کیا دنیا کے اندر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی نظام کے تحت کسی کو کسی کی غذا بنایا ہے، پتوں کو اور درختوں کی جو ہے شاخوں کو غذا بنایا ہے جانوروں کے لیے، اور جانوروں کو غذا بنا دیا انسانوں کے لیے۔ اسی طرح پر جنگل میں رہنے والے مختلف قسم کے درندے ہیں، وہ جو ہے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قدرتی نظام ہے، اس نظام کے اندر دخل اندازی اگر دینے کی کوشش کریں گے تو معاملہ اتنا زیادہ بگڑ جائے گا کہ دنیا کا نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی قدرتی نظام کے تحت رب تعالیٰ نے انسانوں کو بعض حلال جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور طریقے اچھا طریقہ بتایا ہے، جس کو طریقے احسن کہتے ہیں۔ وہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ طریقہ پروردگار نے بتایا ہے۔ اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے، اس کو اختیار کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان، اسی طرح دنیا بھر کے مختلف غیر مسلم بھی جانوروں کو گوشت استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک لازمی امر تقاضا ہے۔ اگر سمجھ لیجیے کہ دنیا بھر کے جتنے انسان ہیں ان میں اگر آدھے بھی جانوروں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو جانوروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسانوں کا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ قدرتی نظام کے اندر دخل اندازی ممکن نہیں ہے۔
ہاں اگر کسی کو کسی جانور کا گوشت استعمال کرنا پسند نہ ہو اس کی اپنی مرضی ہے، اسلام اس پر زبردستی نہیں تھوپتا کہ نہیں تم کو مسلمان بننے کے لیے میٹ کھانا ہی ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اگر نہیں کھانا چاہتا ہے تو نہ کھائے، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اسلام میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، لیکن کھانے والوں پر بیجا انگلی اٹھانا سراسر غلط ہے۔ تو میں یہاں سے بات شروع کر رہا تھا کہ جو ہے اعتراض کرنے والے تو جانور کی ذبح کے بارے میں ہی اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کو جواب پیش کر سکتے ہیں کہ آپ پھر ہوا بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی میں بھی ذرات ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، ہوا میں بھی رہتے ہیں، وہ تمام تو پیٹ میں آتے ہی رہتے ہیں، پتے وغیرہ کھائیں گے تو اس میں بھی جراثیم موجود ہے، خود جھاڑ بھی جان والا ہے، اسے بھی نہیں کھایا جا سکتا، ویسے تو ہر ایک پر اعتراض آتا ہی آتا ہے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات آتی ہے کہ عید کے روز لاکھوں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے جانوروں کا جو ہے نعوذ باللہ قتل عام کیا جا رہا ہے، بعض اسلاموفوب اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ہمارے نوجوان اکثر بچے یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک میں اس طرح کے جو پوسٹ بعض لوگ ڈال دیتے ہیں اسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح پر شکایت کی جاتی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے جانوروں کا نقصان کیا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ سب جو ہے ان کے انتہائی بیجا قسم کے اعتراضات ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم کو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ قربانی کے بارے میں جتنے اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قربانی کے اندر دنیا کے اعتبار سے اگر حکمتیں دیکھی جائے تو اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی حساب اور کوئی شمار نہیں ہے۔ صرف مسلمان ہی گوشت نہیں کھاتے بلکہ قربانی کے تعلق سے جو جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے، اسی طرح پر جو ہے جانور پالنے والے جو کسان وغیرہ ہیں، جانوروں کی پیدائش کرنے اور ان کی فروخت کرنے والے، اس میں ہمارے اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو 90% غیر مسلم ہیں۔ مسلمان صرف ان سے خریدتے ہیں۔ آپ جانوروں کے بکروں کی منڈیوں میں جا کر دیکھیں تو زیادہ تر فروخت کرنے والے کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں، ان کے کاروبار ہیں، وہ لوگ جو چھوٹے بچے خریدتے ہیں، پالتے ہیں، اس پر سال بھر محنت کرتے ہیں اور لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ مسلمان جو ہے ان تمام کی معیشت کا یہاں پر ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ویسے لوگوں کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کسی ایک سال بھی اس ملک بھارت کے تمام مسلمان اگر بطور فرض محال کے اگر قربانی کرنا چھوڑ دیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں کتنے ہی بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان تمام لوگوں کا روزگار ان قربانیوں سے وابستہ ہے، پھر اس پر کیسے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں؟ وہ لوگ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اعتراض کرنے کا مقصد صرف مسلمان کو پریشان کرنا ہے، مسلمان کو ستانا ہے، ان کو جو ہے اپنے ذہنوں میں شک اور شبہ میں مبتلا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کے اعتراضات کی طرف آپ مت دیکھیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا یہاں پر احتیاط ملحوظ رکھیں، بہت ساری چیزیں ہم سے غیر محتاط ہو جاتی ہیں، ہم بعض چیزیں غلط کرنے لگتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اعتراضات بڑھ جاتے ہیں۔